الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. پچھلے درس میں اسی قاعدے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں کہ تقرب حاصل کرنے کے یعنی کفار و مشرکین جو عبادت کرتے تھے غیروں کی، غیر اللہ کی، اس کو وہ عبادت کا نام نہیں دیتے تھے کہ یہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، بس ہم تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے. تو اللہ رب العالمین نے یعنی مصنف رحمہ اللہ نے یہاں جو آیت لایا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، گرچہ وہ اس کا نام عبادت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں. تو تقرب کے حوالے سے کچھ باتیں آئی تھی. آج انشاءاللہ شفاعت کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں گی. چنانچہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا: قولہ تعالی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ لوگ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو نہ تو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع دے سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا یہی ہمارے شفیع ہیں، یہی لوگ ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے. جن کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ نہ تو نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی لوگ ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا: قل اے نبی آپ کہیے ان سے اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض کہ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کو یہ خبر دے رہے ہو کہ یہ لوگ سفارش کریں گے ہماری اور اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے؟ آسمان و زمین میں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہے اور تم لوگ اللہ کو بتا رہے ہو یہ بات. اللہ کو معلوم ہے کون سفارش کر سکتا ہے، کس کے لیے کر سکتا ہے. اس کے بعد کہا سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کے پاس اس کا علم ہے. وتعالی عما یشرکون اور بلند و بالا ہے اس چیز سے جو وہ لوگ شرک کر رہے ہیں. اس کے بعد کہا گیا کہ شفاعت کی دو قسمیں ہیں، ایک شفاعت منفیہ اور ایک شفاعت مثبتہ. شفاعت منفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ما كانت تطلب من غیر اللہ فيما لا يقدر علیہ الا اللہ. شفاعت منفیہ کا مطلب ایسی شفاعت جس کا اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، جس کی اور اس کا انکار کیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. کہا کہ جو سفارش طلب کیا جائے، شفاعت طلب کیا جائے اللہ کے علاوہ، کسی اور سے طلب کیا جائے ایسی چیز میں جس میں اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے. مثلا کوئی کہے کسی بھی شخص کے تعلق سے کہ یہ فلاں آدمی یا یہ بزرگ، یہ نیک آدمی، چاہے وہ مر چکا ہو یا زندہ ہو یا یہ کہ اس کی اسٹیچو بنی ہوئی ہو، اس کے تعلق سے یہ کہے کہ یہ شخص جو ہے قیامت کے دن میری شفاعت کرے گا، یا یہ کہ اس کے پاس جائے اور وہ کہے کہ اے فلاں، اے حضرت تم مجھے جنت داخل کرا دو، مجھے جہنم سے بچا لو، یا یہ کہ گناہوں سے بچا لو، اولاد دے دو وغیرہ. یہ ساری چیزیں اگر کرے تو کہا کہ یہ ایسی چیز ہے جس پر وہ قادر نہیں ہے. سامنے والا خود سے سفارش کر سکتا ہے یا کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کی طاقت نہیں ہے.
جب تک کہ ابھی بات آئے گی کہ جب تک کہ اس میں دو چیزیں شامل نہ ہوں، اللہ کی اجازت ہو اور جس کو سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اس سے بھی، اور جس کے لیے کرنے کے لیے اجازت دے گا اس سے بھی اللہ راضی ہونا چاہیے، اور یہ اہل توحید کو ملے گا، یہ اہل توحید کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ تو شفاعت منفیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی شفاعت کا طلب کرنا جو سامنے والا قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اور دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی اگر زندگی آپ پڑھیں، چاہے اگر نبیوں سے بھی اگر شفاعت طلب کی جا رہی ہے کہ اے نبی میرے لیے سفارش کیجیے آپ، یا اے فرشتے میرے لیے سفارش کیجیے، ان فرشتوں کو بھی، ان نبیوں کو بھی یہ اختیار نہیں ہوگا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تبھی وہ انبیاء بھی سفارش کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ ہر ایک کو اپنا سفارشی بنا لیا گیا اپنی طرف سے کہ یہ میرے سفارش کرے گا، اس کا دامن پکڑ لیں گے ہم جنت چلے جائیں گے۔ اتنی آسان نہیں ہے جنت تو۔ اور انبیاء اکرام کی بھی حالت دیکھیے، یہ خود اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی ضرورت نہیں پوری کر پا رہے ہیں، تو ہماری ضرورت کہاں پوری کریں گے؟ دیکھیے انبیاء اکرام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام کے تعلق سے کہا ان کو اولاد نہیں تھی، کیا کیے؟ اولاد نہیں تھی ان کو۔ اگر انبیاء دوسروں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں تو اپنی ضرورت کیسے نہیں پوری کر پا رہے ہیں؟ کیا کہا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ۔ یہ اللہ کے یہاں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے، اور ہم ہیں کہ ان انبیاء کو جا کے پکار رہے ہیں، تو وہ ہمیں کیا دیں گے جو اپنی ضرورت نہیں پوری کر پا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی بیماریاں لاحق ہوئی، آپ کو بھی پریشانیاں لاحق ہوئیں، آپ کے دانت توڑ دیے گئے، زخمی ہوئے، آپ اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا مسائل حل کریں گے؟ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ جو مسجد نبوی میں مدرس ہیں، یہ اپنے درس میں ذکر کرتے ہیں، اسی کتاب کی شرح جب کر رہے ہیں تو اس کی شرح میں ذکر کرتے ہیں کہ لوگ مدینہ آتے ہیں اور قبر رسول کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو پہلے ایسا ہوتا تھا، ابھی الحمدللہ وہ بند ہے، پہلے لوگ ایسا کرتے تھے کہ چٹھیاں لکھ کر کے لاتے تھے، چٹھی لکھ کر کے لاتے تھے، اور اس چٹھی میں کیا ہوتا تھا؟ شیخ عبد الرزاق البدر فرماتے ہیں کہ میں نے خود کئی چٹھیاں پڑھی، ہم نے دیکھا اس کو کھول کر، اس میں لکھا ہوا ہے کوئی اولاد مانگ رہا ہے کہ اے رسول اللہ مجھے اولاد دے دے، اے رسول اللہ میری ضرورت پوری کر دے، اے رسول اللہ مجھے مال کی ضرورت ہے، میں غریب ہوں، مفلس ہوں، مجھے مال دے دے۔ کہا کہ ایسی ایسی چیزیں، اور پھر آخر میں اس کے عنوان اور ایڈریس لکھے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ سے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈیا سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی دوسرے ممالک سے، عربی ممالک سے۔ ایسے لوگ جا کر کے مدینہ میں حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور جا کر مانگ رہے ہیں کس سے؟ رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جو رسول اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اپنے پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور یہاں یہ ہے کہ جا کر کے رسول کو پکارا جا رہا ہے جو کہ مر چکے ہیں، جن کی وفات ہو چکی ہے ان کے پاس۔ تو دیکھیے انسان کے پاس اگر صحیح عقیدہ نہیں ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں گے ابھی بھی لوگ جا کر کے قبر رسول کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ایسے کر دے، یا رسول اللہ ایسے کر دے، جا کے اللہ کے رسول کو پکار رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے پکارو، جیسا کہ بات پچھلے درس میں گزری تھی۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے اپنے قریش خاندان کو خطاب کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یاد رکھو مجھ سے آخرت میں کوئی امید مت رکھو، میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے میں تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر آپ نے چند لوگوں کے نام بھی لیے، کہا یا عبد مناف
لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے عبد مناف کے قبیلے، وہ قریشی کے قبیلے میں سے تھا، کہ اے عبد مناف میں تمہاری بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اور کہا یا عباس، اپنے چچا، کہا کہ اے عباس میں تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، حالانکہ تم لوگ میرے بہت قریبی ہو، چچا ہو اپنے۔ اس کے بعد کہا یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، اے صفیہ جو آپ کے یعنی اماں تھی، یعنی پھوپھی تھی، آپ نے ان سے کہا کہ اے میری پھوپھی میں آپ کی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ آخر میں آپ نے کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ جو میری بیٹی ہو، سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، جو کچھ تمہیں مانگنا ہے میرے مال میں سے، جو کچھ یہاں دنیا میں مانگنا ہے مانگ لو مجھے، جتنی طاقت رہے گی میں تمہیں دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن کوئی امید مت کرنا۔ کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ اور اللہ کے یہاں جو پہنچ ہے، کہتے ہیں نا کہ یہ پہنچے ہوئے بابا ہیں، یہ فلاں پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں جنت لے جائیں گے۔ یہاں نبی کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے لختے جگر اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہیے اور ایسے عقیدے سے دور رہیے۔ ہاں البتہ یہ ہوگا، اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا انشاءاللہ۔ کون لوگ سفارش کر سکتے ہیں، کون لوگ نہیں کر سکتے ہیں، کن کے لیے کر سکتے ہیں، یہ تفصیلات اگلے دروس میں آئیں گے۔ یہاں شفاعت منفیہ کے تعلق سے جو دلیل پیش کی گئی ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم لوگ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے۔ کب خرچ کرو؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تو کوئی تجارت رہے گی باقی اور نہ ہی کوئی دوستی کا کوئی فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ولا شفاعت، اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی، یعنی اپنی مرضی سے ایسا نہیں ہوگا کہ میرا دوست پریشان ہے اور میں نجات پا گیا ہوں، میرا دوست پھنسا ہوا ہے، جاؤں گا اللہ کے پاس، اے اللہ یہ میرا دوست تھا اس کو نکال دے، ایسا نہیں ہو پائے گا۔ جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا کوئی ہل بھی نہیں سکتا، کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے، یہ حالت رہے گی وہاں پر۔ اور یہاں تو ہم جس کو اپنا سفارشی بنا دے ہیں، تو اللہ نے کہا ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی حقیقت میں ظالم ہے۔ انشاءاللہ جو شفاعت کی دوسری قسم ہے شفاعت مثبتہ، اور اس سے متعلق جو قیامت کے دن شفاعتیں ہوں گی اس تعلق سے اگلے درس میں بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔